نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد اللہ کسی کو نبوت رسالت عطا نہیں کریں گے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے، اور اللہ کریم نے قرآن مقدس میں مختلف اسالیب کی صورت میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہ اس امت سے نبوت اور وحی پر ایمان لانے کا اقرار کروایا ہے، یا جس جگہ ہدایت اور نجات کے لیے وحی نبوت پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں صرف دو ہی قسم کی وحیوں اور دو ہی قسم کی نبوتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی، ایک نبوت نبی علیہ السلام والی، اور دوسری وحی اور نبوت وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کو ملی۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت ملے، پھر اس پر وحی بھی نازل ہو، جس پر ایمان لانا ہدایت اور نجات کے لیے ضروری ہو، پورے قرآن مجید میں اس کا کہیں پر بھی اشارتاً کنایتاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہوتی اور کسی فرد یا بشر کو نبوت ملنا ہوتی، تو پہلے انبیاء علیہ السلام کے وحی نبوت کی نسبت نئے آنے والے نبی کی وحی، نئے آنے والے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار کروانا یہ زیادہ ضروری تھا، کیونکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی وحییں تو گزر چکی ہیں، اور پھر ان پر عمل بھی منسوخ ہو چکا۔ اس امت کا تعلق تو بعد میں آنے والی نبوتوں اور بعد میں آنے والی وحیوں سے پڑھنا تھا، اس لیے لازم تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو وحی آنی تھی اس کا ذکر ہوتا، لیکن پورے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے بعد کسی وحی اور نبوت کا ذکر نہ ہونا، یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام ہی کی نبوت آخری نبوت ہے، اور نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی نبوت آخری وحی نبوت ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی کو یہ منصب عطا نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ سورہ بقرہ کے آغاز میں جائیے، اللہ کریم نے قرآن مقدس کو متقین کے لیے ہدایت کا نصاب قرار دیا ہے۔ ہدی للمتقین کی قرآن جو ہے یہ ہدایت کا نصاب اور متقین کے لیے ہدایت کا نصاب ہے، یعنی جو شخص متقی بننا چاہتا ہے وہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرے، متقی بن جائے گا، اسے تقوی حاصل ہو جائے گا۔ پھر آگے متقین کی کچھ صفات بیان فرمائی، تو فرمایا یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے بعد فرمایا کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ متقی وہ ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جو وحی اتری اس پر ایمان لائے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھے، آخرت کو بھی یقینی جانے۔ اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبلک۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے صرف دو وحیوں کو ذکر کیا، ایک نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی، اور دوسرا نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی۔ یہ آیت اور اس جیسی دیگر 30 آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، جن میں صرف دو ہی قسم کی وحیوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا گیا ہے، اور کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی وحی نازل ہوگی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ہم قادیانی جماعت کو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، پورے قرآن مجید میں کہیں بھی دکھا دو کہ اس امت سے خطاب ہو اور اللہ وحی اور نبوت پر ایمان لانے کا تقاضا کر رہے ہوں، اور پھر وہاں پر حضور کے بعد وحی نازل ہونے کا ذکر ہو۔ قرآن مجید میں صرف دو ہی وحی ہیں، یؤمنون بما انزل الیک اور دوسری یؤمنون بما انزل من قبلک، یہ دو ہی وحی ہیں، اس کے علاوہ تیسری وحی کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے ان دو وحیوں کو جب ذکر کیا تو سورہ بقرہ میں اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے
ان دو وحیوں پر ایمان لانے والوں کو دو سند عطا کی اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ ہیں جو دنیا آخرت کی کامیابیوں کو پانے والے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کوئی وحی نازل ہونا ہوتی تو پھر یہ لفظ بھی ہوتے وَيُنَزَّلُ، بلکہ ہوتے یؤمن وما ينزل من بعدک، کہ وہ ایمان لانے والے ہیں جو حضور کے بعد وحی نازل کی جائے گی۔ قادینی طبقہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں بھی تعریف کرتا ہے اور دجل سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو آخرہ ہے اس سے مراد آخرت نہیں ہے، اس سے مراد قیامت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دوسری وحی ہے۔ یعنی قادیانی طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے، متقی وہ ہے جو حضور نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائے، حضور سے پہلے نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور دوسری وحی پر بھی ایمان لائے، دوسری وحی کا بھی یقین رکھے۔ تو قادیانی طبقہ لفظ آخرہ سے دوسری وحی مراد لیتا ہے اور اس کا ترجمہ کرتا ہے دوسری کا، حالانکہ آخرہ اس کا ترجمہ دوسرا اور دوسری نہیں ہے۔ آخرہ یہ قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوا یہ یوم آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، یوم حشر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس پر چند جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلا جواب، قرآن مجید میں آخرہ سے مراد قیامت ہی کا دن ہے، چنانچہ سورہ نساء میں انہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے جو سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، وہی سورہ نساء میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے لاکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والموتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ تو اس آیت میں دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومن کون ہے جو دو وحیوں پر ایمان لائے، ایک وحی حضور والی، ایک نبوت حضور والی اور ایک حضور سے پہلے والی، اور پھر آگے فرمائے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ مومن کون ہے جو یوم آخرت پر ایمان لائے، جو قیامت پر ایمان لائے۔ تو اس آیت میں اللہ نے الآخر اس لفظ کے ساتھ الیوم کا اضافہ کیا، جس سے صراحتاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آخر سے اور آخرہ سے مراد وہ قیامت ہے۔ آخر اور آخرہ قرآن مجید میں قیامت ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کا بھی قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے بالآخرہ کی تفصیل کی ہے بالبعث والقیامت والجنت والنار کے ساتھ، کہ حضرت ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان کے نزدیک بھی آخرہ سے مراد وہ قیامت ہے، آخرہ سے مراد دوسری وحی نہیں ہے۔ پھر دوسرا جواب کہ لفظ آخرہ قرآن مجید میں 70 سے زائد جگہوں پر آیا اور کئی جگہوں پر دنیا کے مقابلے میں آیا۔ اب اس میں تعویل کرنا اور تعریف کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اس سے مراد دوسری وحی ہے، یہ تو صریح گستاخی ہے اور بدترین تحریف ہے کہ جو لفظ 70 سے زائد جگہوں پر آیا اور وہاں پر قیامت ہی مراد لیا گیا، اس ایک جگہ پر اس سے کچھ اور مراد لے لیا جائے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں ایمان بالآخرہ کو پڑھیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں تو فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، ان الفاظ کے ساتھ، جس کا حاصل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی احکامات امت کو مل رہے ہیں ان تمام کو جاننا، ان تمام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یہ دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے تمام احکامات کو دو عنوانوں سے تعبیر کر کے پورے ایمان کا ٹائٹل بتایا ہے۔ پہلا عنوان ایمان باللہ ہے اور دوسرا عنوان ایمان بالیوم الآخرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کو اور انتہا کو ذکر کر کے کل ایمان مراد دیا ہے۔
منافقین بھی جب نبی علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں اور اپنے مومن ہونے کو بیان کرتے تو انہی دو عنوانوں کو ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرے رکوع میں دیکھیے اللہ رب العزت منافقین کی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو ابتدا اور انتہا کو ذکر کر کے پورا ایمان مراد لیا گیا ہے، اور ابتدا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اور انتہا یوم آخرہ، آخرت پر، قیامت پر ایمان۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آخرہ سے مراد قیامت ہے، آخرہ سے مراد دوسری وحی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے اس کو دنیا کے مقابلے میں ذکر کیا، لفظ آخرہ کو دنیا کے مقابلے میں ذکر کیا، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں فرماتے وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 57 کو دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتے ہیں الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ۔ تو یہاں قرآن مجید نے آخرہ کے لفظ کو دنیا کے مقابلے میں ذکر کر کے وضاحت کر دی ہے کہ آخرہ سے مراد قیامت ہے، آخرہ سے مراد دوسری وحی نہیں ہے۔ تیسرا جواب کہ سورہ بقرہ میں ہدایت یافتہ اور فلاح یافتہ لوگوں کی علامات اور شرائط بیان کی گئیں تو بالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا، جبکہ سورہ نساء میں گمراہ ٹولے کی نشانی اور علامت بیان کی تو اللہ رب العزت فرماتے وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو سورہ بقرہ میں ایمان والوں کی علامت بیان کی تو فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اور گمراہ لوگوں کی بات کی تو فرمایا کہ گمراہ وہ ہے جو اللہ کا، ملائکہ کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کریں۔ اس سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آخرہ سے مراد وہ قیامت ہے، دوسری وحی نہیں ہے۔ چوتھا جواب اس کا کہ قرآن مجید نے سورہ مومن میں آخرت کی تفسیر کی تو فرمایا ان الآخرۃ ہی دار القرار۔ یہاں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آخرہ سے مراد قیامت ہی ہے۔ پھر ایک بڑی اہم بات کہ قرآن مجید نے آخرہ کے لفظ کو وحی کے سیاق و سباق کے علاوہ بھی نقل کیا ہے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ نمل آیت نمبر 3 اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہاں دیکھیے وحی کا ذکر نہیں ہے، سیاق و سباق میں وحی کا ذکر نہیں ہے، بالآخرہ کا ذکر ہے، اور وہی لفظ ہیں جو سورہ بقرہ والے ہیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرت پر ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت فرماتے آخرت پر یقین رکھنے والے، اس کو یقینی جاننے والے۔ وہاں پر سیاق و سباق میں وحی نبوت کا ذکر ہے، یہاں پر وحی نبوت کے علاوہ ذکر کر کے وضاحت کر دی کہ دونوں جگہ پر قیامت مراد ہے، کچھ اور مراد نہیں ہے۔ پھر قادیانیوں کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا تم اگر آخرت سے دوسری وحی مراد لیتے ہو تو یہ بتاؤ کہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 127 میں جو اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بتاؤ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، سورہ قلم آیت نمبر 33، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا تم اب جرت کرو گے کہ آخرت سے مراد تم وحی کو لے لو؟ کرو گے ہمت؟ اور پھر آخری بات اور آخری گزارش عرض ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے آخرہ اور ایک ہے آخرہ۔ آخرہ سے مراد قیامت ہے اور آخرہ سے مراد دوسرا یا دوسری ہے۔ قادیانی دجل یہ کرتے ہیں کہ آخرہ
پڑھتے ہیں اور ترجمہ آخرہ والا کرتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، نبی علیہ السلام کی وحی پر ایمان لانا اور نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی وحیوں پر ایمان لانے کو لازم قرار دیتے ہوئے ساتھ میں قیامت پر ایمان اور یقین کا ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کی تفسیر بیان کی تو فرمایا انا والساعۃ کہاتین، آپ نے دو انگلیوں کو ملایا اور فرمایا میں اور قیامت یوں ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں، جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں کچھ نہیں ہے، ایسی میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبوت نہیں، کوئی وحی نبوت نہیں ہے، میری ہی نبوت آخری ہے، مجھ پر نازل ہونے والی وحی آخری ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا صحیح ادراک، صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے عقیدہ ختم نبوت کو مختلف طرق اور مختلف اسالیب میں بیان فرمایا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کو قرآن مقدس میں بیان کر دیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایک دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ان دو حضرات نے اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں نقل فرمایا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا بیت اللہ شریف کی آبادی کے لیے ایک عظیم الشان رسول کی بعثت کی بھی تھی، ایسا رسول جو خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو آباد کرنے والا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل فرمایا تو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے، اور دعا میں رسولن کا لفظ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، رسولن کا لفظ ہے جو کہ واحد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بارگاہ الہی میں فقط ایک رسول کی بعثت کا سوال کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے فقط ایک ہی رسول کو مبعوث فرمایا ہے، اور وہ رسول رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور بھی رسول آئے، لیکن وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کہ باپ بیٹے نے جب دعا مانگی ہے، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے جب دعا مانگی ہے، تو وہاں مراد کیا ہے کہ میرے اس بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک رسول چاہیے، تو وہ ایک جو رسول آئی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی تمام کے تمام رسول وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ ان رسولوں کو، ان انبیاء کو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور جب بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو نبی آخر الزماں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پیغام ان الفاظ میں دیا، آپ کے بارے میں بشارت فرمائی کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میری قوم میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ہی رسول تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی دیکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو پیغام دیتے ہیں تو فرماتے رسولم من بعدی، رسولن واحد کسی کے ساتھ، کہ میرے بعد ایک ہی رسول آئیں گے۔ اور پھر اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، کہ جب وہ رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لایا تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی مصداق رسول کی آمد کو
ماضی کے کسی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق پیغمبر وہ ان آیات کے نزول سے پہلے آ چکا ہے، ان کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور قوم ان پر الزام بھی لگا چکی ہے۔ ان دو آیات کی تفسیر ایک حدیث شریف سے بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہوں اور جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی میں اس کا اثر ہوں۔ میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں اور جناب عیسیٰ کی بشارت کا مصداق ہوں۔ تو یہ دو آیتیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا والی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ربنا وبعث فیہم رسولا، اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ دونوں آیتیں بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور آیات بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلیل ہیں، جیسے نبی علیہ السلام سے پہلے جس قدر انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ سب محدود زمانوں کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ہر نئے نبی کی آمد پر گزشتہ نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لانے والے انبیاء علیہ السلام مخصوص علاقوں، مخصوص قوموں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ کوئی نبی ایک قصبے کی طرف آیا، کوئی ایک شہر کی طرف آیا، کوئی ایک ملک کی طرف آیا، کوئی ایک قبیلے کی طرف، کوئی ایک قوم کے لیے نبی رسول بن کے آیا۔ چنانچہ آپ قرآن مقدس کو دیکھیے، سورہ اعراف آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تو ہود کو، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو علاقہ مدین کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 5 میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، لیکن جب حکمت الہیہ اور مسلسل عمل کے نتیجے میں دنیا کے جغرافیائی، تمدنی اور مواصلاتی اور ذہنی احوال ایسی صورت اختیار کر گئی کہ پوری دنیا کو ایک ہی مرکز ہدایت سے وابستہ کرنا ضروری ہو گیا، تو پھر وقت آ پہنچا کہ عالمگیر نبوت کو دنیا میں بھیجا جائے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن مجید نے اسلوب بدل دیا، اور سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی جی آپ خود ارشاد فرمائیے کہ آپ محدود زمانے اور محدود انسانوں کے نبی نہیں، آپ تو قیامت تک کے تمام زمانوں اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا۔ پھر آپ سورہ انبیاء آیت نمبر 108 کو دیکھیں، وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ان تمام آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا، تمام مکانوں کا، تمام زمانوں کا اور تمام انسانوں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی رنگت، کوئی زبان، کوئی قومیت، کوئی وطن اور کوئی زمانہ آپ کی عالمگیر وسیع الزمان نبوت سے مستثنیٰ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی، کہ میں ان لوگوں کا بھی رسول ہوں جن کو اپنی زندگی میں پاؤں اور ان کے لیے بھی جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ جیسے اللہ رب العزت رب تمام انسانوں کے رب ہیں، رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، ایسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول للناس ہیں۔ ساری کائنات میں ربوبیت اللہ کی، ساری کائنات میں نبوت امام الانبیاء کی، سارے انسانوں کا رب اللہ اور سارے انسانوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ مزید آیات دلیل کے طور پر پیش کی جائیں گی۔